دوستوں، اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ قلم میں آیت نمبر 17 سے شروع ہوتا ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے عبرت اور سبق رکھا ہے کہ جن کو اللہ نے مال و زر سے نوازا ہے اور وہ اپنے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے لیے اس واقعے میں سبق ہے۔ تو خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بستی ہوا کرتی تھی یمن کے قریب، جس کا نام زروان تھا، اور اس بستی میں ایک نیک اور سخی شخص رہا کرتا تھا، اور وہ اپنے باغ میں سے، اپنی کھیتی میں سے ایک بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ ہماری کھیتی کا ایک بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، ہم اس کی طرح بے وقوف نہیں ہیں کہ اپنا مال ان غریبوں میں بانٹ دیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح صادق کے وقت سویرا ہونے سے پہلے، روشنی ہونے سے پہلے اپنی فصل کاٹ کر اپنے گھر لے آئیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلے اپنی فصل کاٹنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرم ہوا چلا کر ان کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی فصل ساری جل کے راکھ ہو گئی۔ جب وہ اپنے باغ میں پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھٹک گئے۔ تصدیق کرنے کے بعد انہیں یقین ہوا کہ یہ انہی کا باغ ہے، اور باغ پوری طرح تباہ و برباد ہو چکا ہے اور فصل ساری جل چکی ہے۔ ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اور تم لوگوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ اس پر وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور ایک دوسرے کو بھلا برا کہنے لگے کہ یہ مشورہ تم نے دیا تھا، اب اس مشورے سے اللہ جو ہے وہ ناراض ہو گئے، اور ہماری فصل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ دل شکستہ ہو کر خالی ہاتھ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ اتنا ہی آتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی، اور اپنی کھیتی میں سے، اپنے باغ میں سے غریبوں اور مسکینوں کو حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس باغ کو دوبارہ دوسری رات ہی سرسبز اور شاداب بنا دیا، اور وہ باغ پہلے سے زیادہ لہلہا اٹھا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور انفارمیشن اچھی لگی تو کمنٹ کر کے بتائیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔